تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا ان کی صورتحال یہ ہے مثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اللہ کی کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ کرے۔ ہمارا مسئلہ پیش آیا اللہ کے سامنے نہیں، دوسروں کی طرف نظر چلی گئی کہ فلاں میرا مسئلہ حل کرے گا، فلاں سے سفارش ہو جائے گی، فلاں سے کام ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے یا اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاتے ہیں۔ فرمایا ان کی مثال جو ہے وہ مکڑی کی ہے۔ کون سی مکڑی؟ اتخذت بیتن، جو اپنا گھر بنا رہی ہوتی، اپنا گھر بنا لیے۔ جس طرح مکڑی کا گھر بہت نازک ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، اس کے جو پلرز ہوتے ہیں عاجز اور کمزور ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی صورتحال بھی یہی ہے۔ اور فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سے سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ عاجز، سب سے جلدی ختم ہونے والا جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لہٰذا جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے ان کا حال بھی یہی ہونا ہے جیسے مکڑی کے گھر کا ہوتا ہے۔ تیز ہوا آ جائے وہ ختم، پھونک مار دیں وہ ختم، ایک انگلی سے یوں کر دیں وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات فرمائی، لو کانوا یعلمون، اللہ کہتے اگر تم جان لو۔ اور جاننے کی بات ایسی عجیب بتائی، مفسرین کرام فرماتے ہیں مکڑی کا جو مثال دی گئی کہ اس کا گھر، بیت اور مکان کا تھوڑا سا فرق بیان فرمایا کہ مکان ہوتا ہے، بیت تو ہوتا ہے گھر کے افراد کے ساتھ۔ مکڑی کا یہ ہے کہ جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے اور وہ حاملہ ہو جائے، بچے ہو جائیں، تو وہ اپنے نر کو یا اپنے شور کو خود مار دیتے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ خود مار دیتے، اس کی دشمن خود بن جاتی ہے۔ تو جو گھر کو بنانے والا، گھر کا مالک تھا، اس کو دشمن اس کو مار دیا تو خاندان تباہ برباد ہو گیا یا نہیں ہو گیا بھائی؟ اپنے گھر کی خود دشمن۔ تو فرمایا کہ یہ جس طرح یہ گھر نہیں چل سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنے والا کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کا خود دشمن ہوتا ہے، اپنے معاملے کو خود بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح وہ گھر اس کا نہیں چل سکتا، اللہ کے علاوہ دوسری طرف بھروسہ کرنے والے وہ بھی ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی چیز کا سہارا لینا چاہوں، اور سہارا بھائی کس چیز کا لے رہے ہو کہ جی جو یہ لائٹ، یہ مختلف، اس لائٹ کا سہارا لے کے میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تو بھائی میں کھڑا ہوں گا یا گر جاؤں گا؟ اس کا سہارا لے ہی نہیں سکتے۔ ہاں کوئی ڈیسک پڑی ہو، کوئی لوہے کا اسٹینڈ ہو، کوئی دیوار کا پلر ہو، اس پہ تو لیا جا سکتا ہے، جس پر لیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ جو کسی اور کو اپنا والی وارث بناتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی حالت بھی اسی عنکبوت کی طرح ہے کہ جو اپنے گھر کو بنا رہی ہوتی ہے لیکن وہ بھی اتنا کمزور اور عاجز ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، جس پر اپنے مسئلے حل پیش کر رہے ہوتے ہو، تو وہ بھروسہ، وہ تعلق بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہی اسلام ہے، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا۔ اور اللہ کہتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اور وما یعقلها الا العالمون، اور ان کو سوائے علم والے، سوائے سمجھ والے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بھروسے کے بارے میں فرمایا کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی۔ اسی صورت کے آخر میں ایک اصول بتا دیا، قیامت تک اصول ہماری کامیابی کو بتا دیا، بلکہ ہماری نہیں، میں تو اس بات کو عجیب بات کہہ دوں کہ پوری دنیا کی کامیابیاں آج یورپ جس طرح کامیاب ہے، میں کہتا ہوں اس آیت پر عمل کر کے کامیاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں یا کسی بھی معاملے میں،
لنہدینہم، البتہ ضرور کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی محمد مصطفیٰ صاحب کے مزید اسلامی، اصلاحی، معاشرتی بیانات کو سننے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔